بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو آرام آرام سے کیسے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ کیسے پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس میں جو قاف ہے گول والا قاف ہے بڑا، اس کو تھوڑا زور دے کر پڑھنا ہوتا ہے، اور جو یہ ہوا جو والا ہے ہا ہے، اس کو ہم تھوڑا حلق سے نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا اس کی آواز پھنس کے نہیں نکلے گی، ہو نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو احد والا احد، اس کو جو ہے ہمیں حلق کے نیچے والے حصے سے اور پھنس کے آواز نکلتی ہے اس کی، اور آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ صمد صاد، اس طرح سے صاد کی آواز نکلے گی، یہ سین جیسی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ اور لم یلد ہوگا، پھر ولم یولد، لد کی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے روانی میں نہیں پڑھ رہے تھے، ہم نے ہر آیت کے اوپر جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آیت ختم ہو رہی ہے ہم وہاں پہ رکے ہیں، اور یہاں پہ کہیں بھی آپ کو دیکھا ہے کہ کہیں بھی ملانے کا کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، ہمیں ہر آیت کے اوپر رکنا تھا۔ اور یولد والے میں آپ آگے بھی دونوں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے تھے، یولد کے اوپر جہاں پہ آیت ختم ہے اس کے اوپر لام ہے، تو یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو روانی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں اور آگے بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پر اس لیے ہم نے یہاں پہ نہیں رکے، ہم سب جگہ پہ رک کر ہم نے پڑھا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ، جو کاف یہ والا ہوتا ہے اس کی آواز کیف ایسی نکلتی ہے، اور کفواً احد، اس طرح ہم اس کو وہ پڑھیں گے۔ اب ہم اس کا آگے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قل کہہ دو، هو اللہ، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہوگا، احد ایک، اور اس کا ترجمہ ہے کہو وہ اللہ یکتا ہے یا ایک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اللہ، اللہ الصمد، بے الصمد کا مطلب ہے بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تیسری آیت کا ترجمہ، لم یلد، نہ جنا اس نے، اور لم یولد، وہ نہ جنا گیا، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ یہ تیسری آیت کا ترجمہ تھا، اور اس سے پہلے اس کا ورڈ ٹو ورڈ میں نے آپ کو بتایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا و اور لم یکن نہ ہو کبھی، لا واسطے، ہو اس کے، کفواً برابری کرنے والا، احد کوئی۔ اور اس فورتھ نمبر جو آیت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور کوئی اس کا ہم سفر نہیں یا کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بھی پتہ چل گیا ہے، اس کے ایک اور ٹرانسلیشن کا بھی، یعنی کہ پورا مکمل ٹرانسلیشن بھی پتہ چل گئی، اور میں نے آپ کو آرام سے پڑھ کے بھی یہ سورت کو سنا دیا ہے تاکہ آپ لوگ یہ جو سورت ہے یعنی کہ سورہ اخلاص ہے، جو کہ آپ جس کو کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ 3 دفعہ اس کو پڑھیں گے تو ایک قرآن کے برابر ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف 3 دفعہ پڑھ لیں اور یہ سوچیں کہ بس آپ ایک قرآن کے برابر آپ اس سورت کو پڑھ لیں گے، لیکن یہ بس آپ جو ہے قرآن کو پورا بھی پڑھنے کی کوشش کریں آہستہ بھی سے، تاکہ آپ میں حج پہ جا کر بہترین اپنی عبادات کو بہترین تلفظ کے ساتھ سورتوں کو پڑھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔